ہی بات کر رہے ہیں. میں نے کیا آپ کی والدہ کا انتقال نہیں ہونا؟ کہنے لگا نہیں انتقال تو ہونا ہی ہے لیکن اتنا جلدی تو میں نہیں چاہتا. میں نے کہا آپ کب چاہتے ہیں؟ کتنی عمر ہے والدہ کی؟ کہتے ہیں 70 سال ہے. میں نے کہا 70 سال ان کی عمر ہے اور خواب کی تعبیر 40 سال بعد بھی ظاہر ہو سکتی ہے, تو 40 سال بعد آپ کی والدہ کی عمر کتنی ہوگی؟ 110 سال تک تو ان کی عمر پہنچ چکی ہوگی. تو یہ کوئی ایسی پریشانی والی بات تو نہیں ہے کہ کسی نے خواب دیکھا کہ فلاں بندہ فوت ہو گیا تو اس نے فوت ہو جانا ہے, اور 40 سال بعد بھی اور 40 تو میں صرف بطور مثال کے بتاتا ہوں, اس سے بھی زیادہ دیر ہو سکتی ہے. 40 کی تحدید بھی نہیں ہے, اس سے بھی زیادہ دیر ہو سکتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی کسی نے بھی پرچی بھیجی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا حضرت میں نے یوں خواب دیکھا تھا اور یوں خواب دیکھا تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی عمر تو بہت سیدھا سیدھا جواب دیا کرتے تھے. آپ نے جب دیکھ لیا کہ مرید کی حیثیت نہیں ہے کہ یہ خواب دیکھے, تو پھر فرمایا کہ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ رات کو گوبھی نہ کھایا کریں, رات کو گوبھی نہ کھایا کریں, کیونکہ رات کو بندہ گوبھی کھا لیتا ہے تو دماغ کو گیس چڑھ جاتی ہے, پھر یہ خواب نظر آتے ہیں. کئی مرتبہ معدے کا نظام جو فاسد ہو جاتا ہے وہ بھی دماغ پر اثر انداز ہوتا ہے, وہ بھی دماغ پر اثر انداز ہوتا ہے, تو بندے کو یوں خواب نظر آتے رہتے ہیں, اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوتا. اچھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی میں نے خواب دیکھا کہ میں آپ کی پیشانی کا بوسہ لے رہا ہوں. فرمایا کہ آپ آئیں اور اپنا خواب سچا کر لیں, آپ آئیں اور اپنا خواب سچا کر لیں. صحابی آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا بوسہ لے لیا. حدیث اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ اگر کوئی بندہ اچھا خواب دیکھ لے اور کسی اور کو سنائے اور وہ اس اچھے خواب کو سچا ثابت کر دکھا سکتا ہے تو اس کے ساتھ تعاون کر لے اور اس کا خواب سچا کرنے میں اس کی مدد کر لے. صحابی نے خواب دیکھا تھا, بڑا اچھا خواب دیکھا تھا, حضور نے اس خواب کو سچا کرنے میں اس کی مدد کر لی کہ ہاں ٹھیک ہے آپ اپنا خواب سچا کر لے. تو اس طرح اگر کوئی بندہ خواب دیکھ لے تو اس کو سچا کرنے میں, وہ اچھا خواب ہے تو اچھے خواب کو سچا کرنے میں اس بندے کی مدد کرنا یہ اچھا طریقہ ہے اور باقاعدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے بیداری میں زیارت کرنا صحابہ کرام کو جیسے سعادت حاصل ہوئی تھی, بہت سعادت کی بات ہے. وہاں خواب کی حالت میں بھی زیارت کرنا بہت سعادت کی بات ہے. تاہم حضرات اکابر کا مزاج مختلف رہا ہے. بعض حضرات تو بہت ذوق شوق رکھتے تھے, جیسا کہ آج کل لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے ہمیں اپنے محبوب کی زیارت ہو جائے, بے شک خواب کی حالت میں کیوں نہ ہو. اور کئی سارے حضرات آج بھی ڈرتے ہیں کہ اگر ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی تو کیا ہم آداب کی رعایت کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے. بے شک ہم خواب کی حالت میں کیوں نہ ہوں, ایسا نہ ہو کہ خواب کے دوران بھی ہم آداب کی رعایت نہ کر سکیں. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت میرے لیے دعا کریں کہ مجھے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے. فرمایا بڑی ہمت ہے آپ کی, بڑی ہمت ہے کہ آپ اس طرح زیارت کی دعائیں کرتے ہیں اور کرواتے ہیں. ہم تو سوچتے ہیں, تصور کرتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں کہ اگر اس طرح ہو گیا پتہ نہیں ہم حضور کے آداب کی رعایت کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے. ظاہری بات ہے کہ بندہ جب خواب میں ہوتا ہے تو خواب میں تو بندے کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا, یعنی اتنی رعایت اور اتنا وہ مرعوب ہوا کرتے تھے ہمارے بعض اکابر. تاہم جو حضرات چاہتے ہیں کہ زیارت ہو جائے یہ اچھی چاہت ہے, اور جو حضرات دوسرا ذوق رکھتے ہیں یا دوسری وہ کیفیت رکھتے ہیں تو وہ بھی مذموم نہیں ہے, یہ بھی اچھی کیفیت ہے. اچھا, جب بندے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے خواب میں تو وہ بتاتا ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے. تو کیا جب بھی بندہ خواب دیکھتا ہے اور اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ میں نے حضور کو خواب میں دیکھا ہے, تو کیا واقعی اس نے حضور کو خواب میں دیکھا ہوتا ہے یا اس میں کوئی اشتباہ یا کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے؟ یہ بات سمجھنے والی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي. بخاری شریف کی روایت ہے, جو بندہ مجھے خواب میں دیکھ لے
تو اس نے حقیقت میں مجھے ہی دیکھا ہے، کیونکہ شیطان میری صورت میں متشکل نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی نے میں اپنی بات کر رہا ہوں، ایک آدمی نے مجھے خواب میں دیکھا تو ممکن ہے کہ مجھے دیکھا ہو، ممکن ہے کہ شیطان میری صورت میں اس کے سامنے آیا ہوا ہو، وہ سمجھتا ہوگا کہ مولانا صاحب ہیں، حالانکہ وہ شیطان ہوگا جو میری شکل میں آیا ہوگا، یہ ممکن ہے۔ زید، عمر، بکر، کسی کے شکل میں شیطان آ جائے گا، آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ زید ہے، حقیقت میں وہ شیطان ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مجھے خواب میں دیکھے گا تو اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ یہ تو ہے حضور کا فرمان۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بندہ خواب دیکھتا ہے تو کئی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حلیے میں دیکھتا ہے، اسی صورت میں دیکھتا ہے جو صورت احادیث مبارکہ میں آئی ہے۔ آپ کے بال مبارک کیسے تھے، قد مبارک کیسے تھا، پیشانی کیسی تھی، آپ کی مبارک آنکھیں کیسی تھی، یعنی پورا حلیہ وہی ہوتا ہے جو ہم نے احادیث میں پڑھا ہے۔ تو پھر تو اس بندے نے واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھا ہے، کیونکہ شیطان اسی حلیے میں آ نہیں سکتا۔ لیکن کئی مرتبہ بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے، یعنی خواب دیکھتا ہے، اور خواب میں کوئی شخص آتا ہے، بندے کے خیال میں یہ ہوتا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں، حالانکہ وہ صورت وہ نہیں ہوتی جو احادیث میں مروی ہے۔ تو محققین علماء کہتے ہیں کہ اس نے حضور کو دیکھا ہی نہیں ہے، شیطان آیا ہے کسی اور شکل میں، اور اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا تب صحیح تصور ہوگا جب اسی حلیے میں دیکھیں، انہی صورت میں دیکھیں جو صورت احادیث میں آئی ہے۔ آپ کئی مرتبہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خواب دیکھتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا ہے، تو ہمارے بزرگ حضرات بڑے اکابر ان سے پوچھتے تھے کہ اچھا آپ نے حضور کو دیکھا ہے؟ جی ہاں۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ ان کی پیشانی مبارک کیسی تھی، قد کاٹ کیسے تھا، آپ کے بال کیسے تھے، آپ کا چہرہ مبارک کیسے تھا؟ تو اگر وہ صحیح بتا دیتا، کہتے ہیں ہاں واقعی آپ نے حضور کو دیکھا ہے۔ اگر وہ کوئی اور شکل میں بتاتا تو کہتے نہیں، آپ کو مغالطہ ہوا ہے، آپ نے حضور کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ شیطان بندے کو مغالطہ دے دیتا ہے کہ آپ حضور کو دیکھ رہے ہیں، حالانکہ حضور کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، کسی اور کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بات سمجھنی چاہیے، اکثر کئی سارے حضرات کو یہ مغالطہ لگ جاتا ہے، بلکہ شیطان ہمیں مغالطے میں ڈال لیتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم حضور کی زیارت کر رہے ہیں، حالانکہ ہم کسی اور کی زیارت کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے کہ جب کوئی بندہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے تو اس بندے کو صحابی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ صحابی وہ ہوتا ہے جو بیداری کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے، اور اس وقت زیارت کرے جب حضور اس دنیا میں موجود تھے۔ دنیا سے جانے کے بعد اگر کوئی بندہ زیارت کر لے، بے شک بیداری کی حالت میں کیوں نہ ہو، تو اس بندے کو صحابی نہیں کہا جا سکتا۔ اور اگلی بات یہ سمجھ لیں کہ کئی مرتبہ خواب میں کوئی بندہ دیکھتا ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور حضور نے مجھے کسی بات کا حکم دیا، اب وہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، کسی کام کا حکم دیا ہے، تو اصول سمجھ لیں کہ اصل میں تو جاگنے والی باتوں کا اعتبار ہوتا ہے، لیکن اگر خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بندے کو حکم دے دے کسی ایسے کام کا جو پہلے سے شریعت کا حکم ہو، تو پھر تو وہ بات ماننی ہوتی ہے۔ مثلا ایک آدمی کو حضور نے فرمایا کہ آپ نماز پڑھا کرو، آپ روزہ رکھا کرو، اب یہ تو وہ کام ہے جو شریعت نے پہلے سے ہمیں حکم دیا ہے، تو اس میں تو کوئی تردد نہیں ہے، بندے کو یہ عمل کرنا چاہیے۔ بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ شریعت نے پہلے سے منع کیا ہے اور بندہ خواب دیکھتا ہے کہ حضور نے کہا کہ یہ کام کر لو، مثلا شراب حرام ہے، ایک آدمی نے خواب دیکھا اور اس کو یوں محسوس ہو گیا جیسا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب پی لو،
اب اس بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ اصل شریعت کی جاگنے والی باتوں کا اعتبار ہوتا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تیسری صورت ایسی بن جاتی ہے کہ جس میں جائز ناجائز حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ مثلا ایک آدمی بیمار ہے، اب اس نے خواب دیکھا اور خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اس کی اپنی سوچ کے مطابق، اور آپ نے فرمایا کہ آپ سیب کھایا کریں، میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں، یا آپ فلاں دعا پڑھا کریں۔ اب یہ دعا پڑھنا ممنوع تو نہیں ہے، سیب کھانا ممنوع تو نہیں ہے، تو اگر یہ بندہ اس خواب کی رعایت کرتے ہوئے سیب زیادہ کھا لے یا پھر وہ دعا جو بتائی ہے اس دعا کا زیادہ اہتمام کر لے تو اس کی گنجائش موجود ہے، یہ کوئی ممنوع نہیں ہے، اس طرح بندہ کر سکتا ہے۔ بہرحال خواب دیکھنے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ کئی مرتبہ لوگ دیکھنے سے پہلے فیصلہ کرتے ہیں کہ آج میں نے یہ خواب دیکھنا ہے، اور پھر صبح اٹھتے ہیں کہتے ہیں میں نے یہ خواب دیکھا ہوا تھا، تو اس سے اجتناب کیا کریں۔ خاص طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی اس طرح خواب نہ بتایا کریں کہ میں نے حضور، حالانکہ دیکھا نہیں ہوتا اور وہ کہتے ہیں میں نے حضور کو خواب میں دیکھا تھا، کیونکہ اس میں دو جھوٹ جمع ہو گئے۔ ایک تو جھوٹا خواب بیان کرنا، یہ اللہ کے اوپر جھوٹ بولنا ہے، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنا، یہ نبی پر جھوٹ ہے۔ تو کذب علی اللہ بھی ہے اور کذب علی النبی بھی ہے، تو یہ دو بڑے جھوٹ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں راہ حق پہ رکھے، اور زیادہ خوابوں کی بجائے ہمیں جاگتے ہوئے اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اپنے معمولات کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، خوابوں کی بنیاد پہ اپنی روحانیت اور اپنے دین کو استوار نہ کریں۔ جزاکم اللہ جزاء حسنا۔